السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 56 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حاکم خان لکڑی کے کھلی بھاری دروازے کے درمیان کھڑا ساکت تھا۔ وہ سرخ لباس میں زمین پر پڑی آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ اس کے پاس نئی زندگی لیتا وجود بری طرح رو رہا تھا، مگر اسے دنیا میں لانے والی ساکت تھی۔ وہ عالیشان مرد آگے بڑھ ہی نہ سکا تھا۔ وہ رک گیا تھا، وہ ٹھہر گیا تھا، وہ ساکت ہو گیا تھا، یا پھر وہ پتھر ہو گیا تھا جیسے وہ بے حس عورت پتھر تھی۔ اس کے احساسات پتھر تھے، اب جو بھی تھا پتھر تھا۔ انشاءاللہ تو جیوے، تیری آس تے میں جیواں، تنو دل دے اندر بند کر کے کدی اپنا بھید نہ دیواں۔ حاکم خان کو ایسا لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے رہا، جیسے وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ اندر باہر سکوت چھایا تھا۔ باہر برستی بارش رک چکی تھی، درخت جیسے سہمے سے تھے کھڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے اتنی چمک، اتنی گرج تھی کہ درخت اپنی جگہ سے جیسے ٹوٹتے جڑوں سے اکھڑ رہے تھے۔ اب ایسے ساکت تھے جیسے انہیں ڈر ہو وہ ذرا سا بھی ہلے تو وہ واقعی میں زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ سحر انگیز عالیشان مرد بھی تو ساکت تھا جیسے۔ وہ آگے بڑھے گا تو وہ وجود جیسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ سانسیں کھو چکی ہے۔ وہ واقعی میں سانسیں کھو دے گی۔ وہ سانسیں روکے کھڑا تھا۔ صرف اس نومولود معصوم سی بچی کا رونا سنائی دے رہا تھا جو حاکم خان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس کا رونا بلکنا کیا سنائی دیتا؟ رائنا، اس مضبوط مرد نے ہچکی لی تھی۔ اس مضبوط مرد کے قدم لڑکھڑائے تھے، اس سے پہلے وہ گرتا وہ لکڑی کے بھاری دروازے کے پٹ کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ مردانہ شال اب اس کے پیر کے نیچے آئی تھی۔ وہ آگے کو منہ کے بل گر چکا تھا جیسے اس کی رائنا خان گرتی پڑتی تھی، تب تک جب تک وہ اسے نکاح کر کے اپنی حویلی نہ لایا تھا۔ اس کے بعد تو وہ سنبھل گئی تھی، گرتی پڑتی ہی نہ تھی، آج وہ گر گیا تھا۔ ایسا گر گیا تھا اسے لگ رہا تھا اب وہ اٹھ ہی نہ سکے گا۔ باہر تھمے طوفان میں ایک آخری بار بجلی گرجی تھی۔ رائنا، وہ بھی چیخا تھا۔ وہ معصوم ننھی سی جان جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، وہ بلک بلک کر ڈرتے ہوئے شدت سے روئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ ننھی سی جان زمین پر بلک بلک کر رو رہی تھی اور رائنا خان کو سینے سے لپٹائے چیخ رہا تھا، شدت سے چیخ رہا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا، مگر حاکم خان کی چیخیں پہاڑوں کو ہلا چکی تھیں۔ وہ رائنا خان کے بے جاں وجود کو اپنے سینے سے لپٹائے چھت کی طرف دیکھتے شدت گریا سے رو رہا تھا، شدت سے چیخ رہا تھا۔ ہاں، وہ پہاڑوں جیسا مرد رو رہا تھا۔ یکدم وہ اس کی دھڑکنوں سے لپٹا تھا، وہ اس کے وجود میں دھڑکنوں کی طرح بستی تھی۔ اگر اس کی دھڑکنیں چل رہی تھی تو پتھر دل عورت دھڑکنیں کیسے رک سکتی تھی؟ یکدم وہ ہنسنے لگا تھا، وہ اب روتے روتے ہنس رہا تھا۔ رائنا خان بھی تو ایسے ہی روتے ہوئے ہنستی تھی، ہنستے ہوئے روتی تھی۔ جب وہ اپنی حویلی میں ان قبروں کو دیکھ کر آئی تھی وہ روتے روتے ہنس پڑتی تھی، ہنستے ہنستے رو پڑتی تھی۔ آج وہ بھی روتے ہوئے ہنس رہا تھا، اس کے بے جاں وجود کو اپنے گود میں رکھے جھکتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ گیا۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ وہ پتھر دل عورت مر چکی تھی، رائنا خان مر چکی تھی۔ حاکم خان اس اپنے ساتھ لپٹائے پتھر ہوا تھا۔ وہ معصوم وجود اب ہلتے روتے بلکتے ہلکان ہو چکی تھی۔ اسے دنیا میں لانے والی دونوں نفوس ساکت تھے۔ اس درد میں ڈوبی وحشت زدہ حویلی میں صرف اس معصوم بچے کی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ رائنا خان کو اپنے سینے سے لپٹائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پتھر ہوا بیٹھا تھا۔ فی امان اللہ حاکم خان زادہ، اس کی بھیگی آواز سماعتوں میں سنائی دی تھی۔ اب یادوں کے کانٹے اس کے دل میں چبھتے ہیں، نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسو رکتے ہیں۔ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار، ہم کیسے کریں اقرار کہ ہاں تم چلے گئے، کہ ہاں تم چلے گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ ایک لگائے اسے اپنے ساتھ لپٹائے ابھی بھی پتھر بنا بیٹھا تھا۔ سیاہ مقناطیسی آنکھوں سے سیاہ مادہ شدت گریا سے حاکم خان کے گالوں سے بہتے اس کی عورت کے سنہری بالوں کو نم کر رہا تھا۔ جن بالوں میں حاکم خان کی جان بستی تھی اب وہ پھر سے ہنس رہا تھا، روتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ نہ صرف اس مرد کی سانسیں لے کر گئی تھی، وہ اسے پاگل بھی کر گئی تھی۔ اب سچ میں اس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا۔ مجھے لگا تھا آپ کہیں گے رائنا تم ٹھیک ہو، کیا ہوا ہے تمہیں، اور میں کہوں گی حاکم میں مر رہی ہوں، مجھے بچا لو۔ رائنا خان کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے۔ اس پتھر بنے حاکم خان کے سماعتوں میں اس معصوم ننھی سی جان کا بلکنا سنائی دیا تھا۔ وہ رائنا کو چھوڑتے پاگلوں کی طرح اس ننھی سی جان کی طرف بڑھا۔ وہ ننھا سا معصوم وجود روتے روتے اب سردی سے نیلا پڑ رہا تھا۔
وہ اپنے بے جان وجود کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اس ننھی سی جان کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے میں سما گیا تھا۔ وہ ننھی سی جان مزید شدت سے روئی تھی۔ وہ بھی اسے اپنے سینے سے لپٹائے رو رہا تھا، شدت سے رو رہا تھا۔ وہ مضبوط مرد زمین پر بکھرے سے وجود کے ساتھ بیٹھا اس ننھی سی جان کو اپنے سینے میں سمائے کانپ رہا تھا، بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ پہلے اس پتھر عورت کو کھونے کا خوف تھا، اب اس ننھی سی جان کو کھونے کا خوف تھا۔ وہ معصوم ننھی سی جان کسی آغوش ملتے ہوئے مزید بلک کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ادھر ادھر ہی لٹائے گرتا پڑتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ 2 قدم کا فاصلہ طے کرنے میں وہ مضبوط مرد 2 مرتبہ ہی منہ کے بل گرا تھا۔ بیڈ تک پہنچتے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کمبل کھینچ کر اتارتے ہوئے وہ اس ننھی سی جان کی طرف پھر سے بڑھا تھا۔ اسے اس کمبل میں لپیٹ گیا تھا، اسے زمین پر رکھتے وہ رک گیا تھا۔ وہ معصوم سا وجود گرم کمبل ملتے خاموش ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے رک چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ مقناطیسی آنکھوں والا مرد پھر سے ساکت ہوا تھا۔ اس ننھی سی جان کی آنکھوں کا رنگ وہی تھا جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں، وہ اسے اسی وقت زمین پر لٹاتے پاگلوں کی طرح گرتے بڑھتے پیچھے کو گھسٹتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ وہ ٹانگیں پھیلائے ساکت سا اس معصوم ننھی سی جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ وہ عورت جاتے جاتے اس بچی سے نفرت کرنے کا جواز دے چکی تھی۔ وہ تھی ہیزل گرے آنکھیں۔ نفرت ہے مجھے اس سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ بال مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ وہ معصوم ننھی سی جان ڈرتے ہوئے پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ رائنا، وہ چیختے ہوئے پھر سے اس عورت کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ ننھی سی جان کمبل میں لپٹے زمین پر پڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ رائنا خان کو سینے سے لپٹائے چیخ رہا تھا، شدت سے چیخ رہا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا مگر حاکم خان کی چیخیں پہاڑوں کو ہلا رہی تھیں۔ حویلی میں موجود رومانہ، رقیہ خانم، حیدر خان کسی مرد کی وحشت زدہ چیخیں سنتے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ رقیہ خانم دروازے کے بیچ پتھر سے رک گئی تھی۔ اس عورت کی لاش دیکھ کر نہیں بلکہ اس مضبوط عالیشان مرد کو یوں روتے ہوئے دیکھتے۔ وہ اس عورت کو سینے سے بہت سختی سے لپٹائے سرخ آنکھوں سے دیکھتے کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ رومانہ بھاگتے ہوئے کمبل سے نظر اس معصوم بچی کو دیکھتے وہ اس کی طرف بڑھی تھی جس کی سانسیں رک گئی تھی۔ رقیہ بیوی، بچی ساکت ہو چکی ہے، رومانہ چیخی تھی۔ حیدر خان دور سے ہی اپنے باپ حاکم خان کی حالت دیکھتے الٹے قدموں واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ حاکم خان نہیں کوئی فقیر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ حاکم خان نہیں تھا۔ رقیہ خانم جانے کیوں پتھر ہو چکی تھی۔ پتھر سے آدمی کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی آج پتھر ہو چکی تھی۔ دل میں کوئی جذبہ، کوئی ہمدردی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی وہ عورت نہیں مری، آج سے حاکم خان بھی مر چکا ہے جو کب سے اس کے لیے مر چکا تھا۔ اسے کوئی رحم نہیں آیا تھا اس مرد پر جس نے آج تک اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس مرد کے سینے سے لپٹی عورت کا قتل تو آج ہوا تھا۔ وہ مرد بہت پہلے سامنے کھڑی عورت کا قتل کر چکا تھا۔ ہاں، وہ قاتل تھا دونوں عورتوں کا، مگر وہ اپنے ایک ہی قتل پر دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کا بھی قتل ہوا ہے، اسے آج بھی خبر نہ تھی۔ رقیہ خانم حاکم خان کی حالت دیکھتے تیز تیز قدموں سے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رومانہ اس معصوم سے وجود پر جھکی اسے منہ سے سانسیں دینے کی کوشش کر رہی تھی جو ساکت سی تھی۔ وہ عام سی رومانہ کا دل جانے کیوں پھٹ رہا تھا، شدت گریاں سے لرز رہا تھا۔ اسے اس ننھی سی جان سے جانے کیوں ہمدردی ہو رہی تھی۔ شاید وہ بھی ماں کے بغیر پلی بڑھی تھی، تبھی 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں جو اس کے متعلق سوچتا۔ تھے تو سبھی مگر صرف ایک ماں نہ تھی۔ رومانہ روتے ہوئے اس ننھے وجود پر جھکی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس معصوم وجود کی سانسیں پلٹ آئیں۔ وہ بچی کے منہ میں پھر سے سانسیں بھرتے اسے اپنے گرم چھاتی سے لپٹاتے گرمائش پہنچانے کی کوشش کرتی، ساتھ ساتھ اس کے معصوم سے نکوش پر اپنا دوپٹہ نرمی سے پھیرتے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ خان، وہ اس معصوم وجود کا گرم کمبل کے کونے میں بھرتے چیخی تھی، مگر سامنے بیٹھا عالیشان مرد جو اب عالیشان نہ رہا تھا، وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ وہ اپنے سینے سے اس عورت کے ساکت وجود کو لپٹائے ہنستے ہوئے رو رہا تھا، روتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ رومانہ ننھے سے ساکت وجود کو اپنے سینے سے لپٹاتے گرمائش پہنچاتے ہوئے بھیگی نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی تو رائنا خان کرتی تھی، ہنستے ہوئے روتی تھی، روتے ہوئے ہنستی تھی۔ کمبل میں لپٹا وجود ہلکی ہلکی سانسیں بھرنے لگا تھا۔ رائنا، وہ پھر سے چیخا تھا۔ وہ ننھا وجود ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکا تھا۔ ایک آہ تو بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی،
جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی، ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم؟ وہ اس عورت کے ساکت وجود کو اپنے ساتھ لپٹائے ہنستے ہوئے رو رہا تھا، روتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ حاکم خانزادہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، سپاٹ چہرے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ چمکیلی اور تیز تھی، اس رات کے بعد کوئی طوفان نہ آیا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے دھوپ شدت سے نکل رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان 35 سالوں میں پہلی بار اس کے قدموں کا رخ حویلی کے پچھلی طرف بنے چھوٹے چھوٹے کمروں کی طرف تھا۔ آج بھی وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، کندھوں پر ویسے ہی سیاہ مردانہ شال ڈال رکھی تھی۔ وہ ویسے ہی عالی شان سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کے طلسماتی نقوش کو دیکھتے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ پتھر سا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی شال کندھوں پر چھٹکتے اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رومانہ سے دیکھتے کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ معصوم ننھی جان چارپائی کے ساتھ بندھے دوپٹے کے جھولے میں پڑی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس معصوم وجود کو نکال کر اپنے سینے سے لپٹاتے خاموشی سے وہاں سے چل پڑا تھا۔ رومانہ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو بے دردی سے صاف کر گئی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے اس ننھے وجود سے عجب سا لگاؤ ہو چکا تھا۔ حاکم خان اس معصوم سے وجود کو اپنے سینے میں بھینچے بھاری قدموں سے حویلی کے داخلی دروازے سے بڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حاکم خان کو دیکھتے رقیہ خانم بیڈ سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بچی آج سے تمہاری ہوئی رقیہ خانم، آج سے تم اس کی ماں ہو، آج سے میری حویلی، میرا سب کچھ تمہارا۔ وہ سوتی ہوئی اس معصوم سی ننھی جان کو بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ پر لٹا گیا۔ باپ کی آغوش سے جدا ہوتے ہی وہ ننھا سا وجود شدت سے رونے لگا تھا۔ حاکم خان سے دیکھتے بنا دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ حویلی، یہ سب کچھ میرا ہے خان، اس حویلی کا مالک کس کا ہے؟ رقیہ خانم کے سوال پر اس کے بھاری قدم رک چکے تھے۔ اپنا کمرہ علیحدہ کر رہا ہوں، اس بچی کے ساتھ رہتے ہوئے مشکل ہوگی، کمرہ چھوٹا ہے، وہ پلٹے بغیر سنجیدگی سے کہتا دروازے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رقیہ خانم کے سوال کا جواب دے کر چلا گیا تھا۔ رقیہ خانم نے درد و کرب سے ہچکی لی تھی، سب کچھ اس کا ہو چکا تھا، مگر وہ عالیشان مرد آج بھی اس کا نہ تھا۔ وہ معصوم سی ننھی سی جان بیڈ پر پڑی شدت سے روتی بلکتی رو رہی تھی۔ رقیہ خانم نے نفرت آمیز زخمی نگاہوں سے بیڈ پر پڑی بری طرح روتے اس ننھے سے وجود کو دیکھا جس کی ماں نے اس سے وہ سحر انگیز مرد چھینا ہی تھا۔ بیٹی نے آتے ہی عالیشان مرد سے کمرہ علیحدہ کروا دیا تھا۔ تیرے ملن کو جانے کتنے برس میں ترسی، نہ کوئی ساون آیا نہ کوئی برکھا برسی، ہے تن پیاسا من پیاسا روح بھی پیاسی لاگی۔ رقیہ خانم ٹوٹے بکھرے وجود کے ساتھ گھسٹتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اس تصویر کے فریم کی طرف بڑھی جس میں وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے سیاہ شال کندھوں پر ڈالے مسکرا رہا تھا۔ رقیہ خانم وہ کانچ کا فریم اٹھاتے پوری قوت سے زمین پر پھینک چکی تھی۔ کانچ کا فریم چھنکا سے ٹوٹتا فرش پر بکھرا تھا۔ وہ روتی بلکتی جان کی سانسیں ایک ہی لمحے میں کلیے بند ہو گئی تھی۔ اس کی رنگت نیلی ہوئی تھی۔ رقیہ خانم اسے ایک نگاہ دیکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ننھی سی جان کی سانسیں رکتے رکتے خود ہی واپس آئی تھی۔ وہ نیلی پڑتی رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی قسمت اب ایسے ہی تھی، روتے بلکتے چپ ہو جانا، چپ ہوتے ہوتے روتے بلکنا شروع کر جانا۔ آریان خانزادہ کی گاڑی زن سے ہاسپٹل آ کے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہی تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ زرمش بھی گاڑی سے نکلتے تیزی سے بلٹرس 20 کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی اس دنیا کے لوگ اس سے کیا چاہتے تھے، اسے آخر کیا جرم ہو گیا تھا، سب کی ہی نفرتوں کا باعث آخر کیوں بنتی تھی۔ حاکم ساحر خان اور اب یہ بلٹرس 20۔ ایک ساحر خان تھا جس کی سب آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہ دیکھتی تھی، مگر نفرت کے علاوہ بھی کوئی جذبہ نہ دیکھا تھا۔ زرمش نے بھاگتے ہوئے بلٹرس 20 کی چوڑی پشت کو دیکھتی ہچکی لی تھی۔ حاکم خان کی تو آنکھیں کبھی دیکھی ہی نہ تھی، اسے تو معلوم ہی نہ تھا اس کے باپ حاکم خان کی آنکھوں کا رنگ کیا تھا۔ اب یہ بلٹرس 20 تھا جس کی سب آنکھوں میں جتنا دیکھا تھا کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، مگر ان سب آنکھوں سے تو صرف خوف آتا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں بھاگتے ہوئے آریان خانزادہ کی چوڑی پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی جو اپنی سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل کے احاطے کے بڑے سے شیشے کے آؤٹ میٹنگ ڈورز کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ بڑا سا چمچماتا ریسیپشنسٹ اور ویٹنگ ہال اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رات ٹھنڈی اور گہری تھی، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یکدم زمین زرمش کا پاؤں ریسیپشنسٹ ڈائس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی وہ بلٹرس 20 اسے اپنی باہوں میں تھام گیا تھا۔
وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اسے سسکتے ہوئے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ جھکتے ہوئے اس کے پاؤں کو دیکھتا روشنا خان آتی دکھائی دی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتے سے بے دردی سے کلائی سے گھسیٹتے ہوئے ڈائس کے ساتھ لگے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ روشنا خان ریسیپشنسٹ ڈائس کے پاس آ کر کھڑی ہوتے آریان خانزادہ کو تلاش میں ارد گرد اپنی سنہری آنکھیں پھیلائے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ آریان خانزادہ ڈائس کے ساتھ اندر کی طرف ٹیک لگائے ہوئے زرمش کو اپنی لیب پر بٹھائے اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ زرمش اس کی گود میں بیٹھے اس کی شرٹ کو جکڑے ہوئے بھی سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پاؤں کا انگوٹھے کا ناخن شاید اکھڑتے ٹوٹ چکا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی ہیزل گرے آنکھیں پھیل رہی تھیں۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، تمہاری سسکی کی آواز سنائی نہ دے میرے ناپاک وجود۔ وہ اس کی سانسیں بند ہوتے دیکھتے اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما آواز میں گر رہا تھا۔ زرمش نے اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ سے بغور دیکھتے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ اپنی رکتی سانس سے بحال کرتے، درد کی شدت سے بحال ہوتے مدھم سے سسکی بھر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے خوخار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ مام میری اندر ICU میں پڑی ہیں، ابھی تک ہوش میں نہیں آئی، کیا چاہتی ہو تمہاری حقیقت جان کر وہ جان سے چلی جائیں؟ وہ اسے خون نشان درندے کی مانند دیکھتے سرگوشی نما آواز میں غرایا، نہیں۔ وہ اپنی سسکی پر قابو پاتے اپنے نچلے لب پر بے دردی سے دانت کاٹ گئی تھی۔ ناخن اکھڑنے کی وجہ سے اس کے انگوٹھے میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ اسے سانس لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ڈونٹ ڈو دس۔ وہ اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے اپنی انگلی کے دانتوں کے بیچ رکھ گیا تھا۔ زرمش اس کے سب سرخ آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنی سسکی پر قابو پاتے اس کی انگلی پر بے رحمی سے دانت کاٹ گئی تھی۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے سختی سے لپٹا گیا تھا۔ اور زور سے کاٹو میرے ناپاک وجود، مجھے درد نہیں ہوتا، ایسا کرنے سے تمہیں درد نہیں ہوگا۔ وہ اسے خود میں بھینچے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کر گیا تھا۔ بلٹرس بیس کی انگلی بھی ابھی تک اس کے دانتوں کے بیچ ہی تھی۔ زرمش نے درد سے کراہتے ہوئے بلٹرس بیس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی انگلی کو مزید بے رحمی سے اپنے موتیوں جیسے دانتوں کے بیچ دیتے کچلا تھا۔ جتنی وہ اسے تکلیف دیتا تھا، زرمش کا دل کیا اس وحشی درندے کی انگلی چبا ڈالے۔ وہ اس کی انگلی پر بے رحمی سے دانت کاڑے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ اسے سختی سے خود کے ساتھ لپٹائے آنکھیں میچ گیا تھا۔ زرمش اس کی انگلی کو اپنی دانتوں سے آزاد کرتے آریان خانزادہ کے گردن میں دانت کاٹ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی حرکت پر آنکھیں کھول گیا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کی سرخ و سفید گردن پر دانت کاڑے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، مگر زرمش کا دل کیا اس وحشی درندے کا خون پی لیں۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچے سے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹتے مدھم سسکاریاں بھرتے ہوئے اس کے گردن میں بے رحمی سے دانت کاٹ گئی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے دانت اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، مگر وہ اس وقت جس پوزیشن میں اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی وہ صورتحال اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا، اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ذرا سا خود سے دور کرتا، وہ زیادہ شدت سے اس کی گردن پر دانت کاٹنے لگ جاتی۔ وہ مدھم سسکاریاں بھرتے اس کی گردن کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے خود کے ساتھ لپٹائے دانت پر دانت جمائے ہوئے ڈائس سے باہر جھانکا تھا۔ ہال خالی تھا، ڈائس کے پاس بھی کوئی نہیں کھڑا تھا۔ روشنا خان وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک مدھم سرگوشی نما آواز میں سسکاریاں بھرتے اس کی گردن میں دانت کاڑے ہوئے تھی۔ وہ جس طرح جتنی بے رحمی سے اس کی گردن میں دانت کاڑے ہوئے تھی، اس سے وہ اندازہ لگا چکا تھا اس کا ناپاک وجود اس کی طرح اچھا خاصا بے رحم بھی تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے بری طرح اپنے سینے کے ساتھ لپٹاتے اس کی نازکی کو اپنے پتھر سینے سے مسلتے اسے بہت بے باکی سے چھوا تھا۔ وہ درد کی شدت اور خفت و شرم سے ہوش میں آتے بلٹرس بیس کی گردن چھوڑ چکی تھی۔ وہ اب ساکت سی خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے بلٹرس بیس کی گردن دیکھ رہی تھی، جہاں ننھی ننھی خون کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ درد کی شدت اور غم و غصے سے بحال ہوتے اس نے وحشی درندے کی گردن پر دانت کاڑے تھے۔ اب وہ خوفزدہ سے ساکت تھی۔ ویمپائر بھی ہو تم ڈرامہ کوئن۔ وہ اپنی گردن سے خون کی بوندیں انگلیوں سے چنتے زرمش کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زرمش اب بری طرح سسکاریاں بھرتے ہوئے اس کی گردن کو دیکھ رہی تھی، جہاں دانتوں کی نیلی گڑھی بنی تھی۔ لب رکھو اپنے جہاں یہ سوغاتیں تھیں، وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں،
زرمش نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے انکار پر مشتعل ہوتے اس کے سنہری بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے لبوں کو اپنی گردن پر زخم پر ٹکا گیا تھا جو اس کا ہی دیا ہوا تھا۔ زرمش نے نرم لب اس کی گردن سے ٹکرائے تھے، درد کی شدت کم ہوئی تھی۔ بظاہر نظر آنے والے نازک وجود نے دانت سچ میں بے رحمی سے کاڑے تھے۔ وہ بلترس بیس ہوتے ہوئے بھی بلبلا اٹھا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ آریان خانزادہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے لبوں سے خون کی بوندیں انگلی سے چنتے نرمی سے استفسار کیا۔ جان نکل چکی ہے، اتنا درد ہو تو تم مجھے سانس بھی نہیں لینے دے رہے۔ زرمش نے آریان خانزادہ کے سبز آنکھوں میں شکوہ کے نہ بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بے حد مدھم سرگوشی نما آواز میں بولتے ہچکیلی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہاری جان کبھی نہیں چاہ سکتی، البتہ تمہارے ہاتھوں سے میری ایک دن جان ضرور چاہے گی۔ مجھے اپنی موت تمہاری ان ہیزل گرے آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی آنکھ سے بہتے آنسو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے نرمی سے صاف کر گیا تھا۔ میرے ہاتھوں؟ زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لیتے سزائیہ ہنسی تھی۔ ہاں، تمہارے ہاتھوں میرے ناپاک وجود۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کے سینے سے لپٹتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی خوفزدہ نگاہیں کاٹ گئی تھیں۔ سر پر پتھر کتنے بے رحمی سے مارے تھے، یاد ہے تمہیں؟ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ کسی نجومی نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے کہا تھا میری موت میرے کسی اپنے کے ہاتھ لکھی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے کپکپاتے لبوں پر اپنی سبز نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسا تھا، مگر تمہاری یہ گہری خوفزدہ ہیزل گرے آنکھیں دیکھ کر مجھے یقین ہے، گہرا یقین ہے کہ میری بے درد موت میرے ناپاک وجود کے ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وحشی کہکا لگا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے ہال کے گہرے سناٹے میں اس کے وحشی کہکے پر زرمش نے خوفزدہ ہوتی ہچکیلی تھی۔ زرمش سہمتے ہوئے جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھی تھی، مگر انگوٹھے میں درد کی شدت سے وہ بے حال ہوتے روتے ہوئے اس کی لت پر دوبارہ بیٹھتے درد سے سسکی لیتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ وہ اس سے پہلے وہ اسے خود سے دور کرتا نرس رابعہ اور فرزانہ ہال میں داخل ہوتے ریسپشنسٹ ڈائس کی طرف بڑھی تھی۔ آریان خانزادہ کو زمین پر ڈائس کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھتے اس کی گود میں زرمش کو بیٹھے دیکھ کر ان دونوں کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھیجے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ان دونوں کو فک رنگت سے دیکھ رہی تھی، جن کی نگاہیں آریان خانزادہ کی گردن پر موجود بے رحم نشانات پر تھیں۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے جلدی سے آریان خانزادہ کی گود سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی، مگر انگوٹھے کے درد سے سسکاریاں بھرتے وہ پھر سے آریان خانزادہ کی گود میں بیٹھتے اس کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ میرے اوپر سے اٹھو گی تو میں اٹھ پاؤں گا میرے ناپاک وجود، وہ دانت پیستے اس کے کان میں گرایا تھا۔ اسے ایسی سچویشن میں پہلی بار سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی گردن پر نرس رابعہ اور فرزانہ کی نگاہیں گڑے دیکھ کر وہ غصے اشتعال سے زرمش کو گھور رہا تھا، جو واپس اس کی گود میں براجمان تھی۔ پاؤں پر وزن نہیں پڑ رہا۔ زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھتے بمشکل کہا تھا۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے سیدھا ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گود میں اٹھاتے زمین سے اٹھا تھا۔ نرس رابعہ اور فرزانہ ایک دوسرے کو زوم آئینی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زرمش اور آریان خانزادہ کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ بنا پرواہ کیے زرمش کو گود میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر آریان کی مدر ICU میں پڑی ہیں اور یہ مس زرمش کے ساتھ گٹرگو کر رہے تھے، نرس رابعہ نے ڈاکٹر فرزانہ کو دیکھتے کہا تھا۔ گٹرگو؟ مس فرزانہ نے حیرت سے مس رابعہ کی طرف دیکھا۔ تو اور کیا کہو، کیا کر رہے تھے؟ ڈائس کے پیچھے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے کیا؟ سر شہرام کا ہاسپٹل ہے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لو پوائنٹ ہے۔ اتنی بے شرمی تو ہمارے شہر میں نہیں ہوتی جتنی بے شرمی سوات کے گل بہار ہسپتال میں ہوتی ہے۔ مس رابعہ کانوں کو ہاتھ لگاتے شہرام خان کو دیکھتے اپنی زبان کو بریک لگا گئی تھی۔ شہرام خان لب بھینچے خوخار نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ سوری سر۔ ڈاکٹر آریان یہاں چھپے مس زرمش سے اپنی گردن پر لو فائٹس بنوا رہے تھے۔ رابعہ گھبراتے ہوئے بولی، واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں۔ شہرام خان ریسپشن ڈائس کی طرف بڑھتے دونوں ہاتھ مارتے گرایا۔ سر جو دیکھا وہ بتایا۔ نرس رابعہ شہرام کے غراہٹ پر رو پڑی تھی۔ جو دیکھیں دیکھنے کی حد تک رہنے دے، انہیں اپنے گٹرگو لو وائٹس بے شرم لفظوں میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم وارننگ ہے، ورنہ آپ کی ٹکٹ آپ کے شہر کروا دی جائے گی۔ سوات کے بے شرم ہسپتال میں آپ جیسی شرمیلی لڑکی کی مجھے نہیں لگتا ضرورت ہے۔ شہرام خان لفظ چباتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آریان؟ شہرام خان کی بھاری سرد پکار پر آریان خانزادہ نے اپنے آفس کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ زرمش آریان خانزادہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے درد سے سسکنے لگی تھی۔
انگوٹھے کا درد اتنی شدت سے تھا کہ اسے اینستھیسیا کی ضرورت تھی۔ اس کے انگوٹھے کا ناخن جیسے جڑ سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے آریان خانزادہ کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ بیوی ہے مس خان، اب میری، اس لیے کوئی بھی ایک فضول لفظ میں ان کے اوپر اور اپنے رشتے کے متعلق نہیں سنوں گا۔ آریان خانزادہ پلٹے بغیر سنجیدگی سے بولا، بیوی ہے تو یہ سب کچھ اپنے گھر کے بیڈ روم میں کرو، یہ ہاسپٹل ہے میرا۔ شہرام خان اپنی بلو جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے گرچا تھا، یس باس، نیکسٹ ٹائم۔ وہ پلٹے بغیر ہی بولتے اپنے آفس کی طرف بڑھا، آج ہی بلکہ ابھی اپنی ریسیجنیشن پر سائن کر کے مجھے ای میل کر دو۔ شہرام خان کی چوڑی پشت دیکھتے گررایا تھا، اس ہاسپٹل کے ساتھ میرا 2 سال کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے، تم کسی صورت مجھے اس ہسپتال سے نہیں نکال سکتے، الٹا میں تم پر سوئی کر دوں گا۔ تمہیں ہی اپنا ہاسپٹل چھوڑنا پڑے گا، فی الوقت تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اپنے آفس بڑھ گیا تھا۔ اب تمہیں میں ایک خان کی طرح ہی ملوں گا آریان خان، تم پر گولیاں چلا کر ہی تمہاری لاش کو ٹکانے لگاؤں گا، یہ قانون مجھے آئندہ تم سکھا نہیں سکو گے۔ شہرام خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے لفظ چباتے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ حیدر خان اپنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس آف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے کمرے کے صوفے پر بیٹھے سگریٹ سلگائے ہوئے سامنے دیوار پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ مورے بالکل ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں، جیسے رائنا خان تھی ویسے ہی تم ویسے ہی ہو، دھوکے باز، شاطر۔ برسوں پہلے رائنا خان نے میری موری کی زندگی برباد کی تھی، آج تم نے حیدر خان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارے سینے میں گولیاں داغ دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہارا ولی بنوں گا، میں بڑے بھائی کا فرض نبھاؤں گا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آریان خانزادہ کے ساتھ نکاح کرتے رخصت کر دوں گا، مگر تم سے اپنا ہر تعلق توڑتے ہوئے۔ وہ اپنے ہی لفظ سماعتوں میں سنائی دیتے خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ حیدر خان مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اضطرابی انداز میں پہلو بدلتے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا، اپنے ہی لفظ اسے سولی پر لٹکائے ہوئے تھے۔ ساری عمر رقیہ خانم نے زرمش کے ساتھ یہ لفظ بولے تھے، ان آنکھوں میں کتنا درد وہ دیکھتا تھا، اسے ہی یہ پتا تھا۔ 5 سال کی تھی جب اس نے اس سے لفظ بدکار کا معنی پوچھا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ اس نے دوبارہ نہیں پوچھا تھا، مگر 11 سال کی عمر میں یہ لفظ سنتے اس کے چہرے پر آئی سرخی اور آنکھوں میں چھایا کر دیکھتے وہ سمجھ چکا تھا اسے بدکردار لفظ کے معنی پتہ چل چکے ہیں۔ آج وہی بے رحم درد بھرے لفظوں کے چابک سے وہ مار بیٹھا تھا۔ رائنا بدکردار تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، اتنا جانتا تھا اگر رائنا بدکردار تھی تو حاکم خان بھی بدکردار تھا۔ رائنا خان حاکم خان کی بیوی تھی، جو اس نے المصف خان کے سر پر بندوق تانے سینہ ٹھوک کر کہا تھا کہ وہ عورت حاکم خان کی بیوی ہے جس پر وہ کسی کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بات تو سچ تھی، حاکم خان سچ میں اس عورت پر کسی کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اپنے 13 سالہ بیٹے کی اٹھی ہوئی ایک نگاہ اس عورت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان سگریٹ کا گہرا کش لیتے چھت میں نگاہیں گاڑے زخمی سا ہنسا تھا۔ زرمش نے اگر رائنا اور حاکم خان کے بغیر اپنا بچپن گزارا تھا تو اس نے بھی حاکم خان کے بغیر یہ 20 سال گزار دیے تھے۔ جس دن رائنا خان حویلی آئی تھی وہ اس دن اپنے باپ کو کھو چکا تھا۔ اس عورت کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کی پرچھائی کو بھی کھو چکا تھا۔ ہفتوں مہینے حویلی نہیں آتا تھا، اگر آ بھی جاتا تھا تو ہفتوں اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا رقیہ خانہ پہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ زرمش سے لیتی آئی ہے، کیسے نہ لیتی۔ وہ رائنا کی بیٹی تھی، اسی طرح کے نقوش، اسی طرح کی آنکھیں، وہ اسی طرح کی خوبصورت۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے پھر سے ہنسا تھا، وہ اسی کی طرح بدقسمت۔ حیدر خان زیر لب بولتے زخمی سا ہنستے اپنے زخمی ہاتھ پر نگاہیں گاڑ گیا تھا جس ہاتھ سے اپنی بہن کے پھول جیسے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ اس پاگل سائیکو آریان خانزادہ کے پاس تھی۔ حیدر خان کا دل پھٹ رہا تھا، نہیں رہنے دے سکتا اس کے پاس، پتہ نہیں کیا سلوک کر رہا ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ بے چین ہوتا سیدھا ہوا تھا، میں آریان خانزادہ سے محبت کرتی ہوں، میں خود گئی تھی اس کے ساتھ کیپ ٹاؤن۔ زرمش کے لفظ یاد کرتے وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ فرش سے واش روم میں بھیگی سی نیلے فراک میں ملبوس باہر آئی تھی۔ دراب نے دودھ پی کر اسی وقت اس پر وامٹ کر دی تھی، اسی لیے اس نے ابھی بھی گرم گرم پانی سے شاور لیا تھا۔ حیدر خان کو دیکھ کر اس کے قدم ایک لہجے کو ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ وہ زرمش کے نکاح کرنے کے بعد آج کمرے میں آیا تھا، دوسرے لمحے وہ اسے اگنور کیے آگے بڑھی تھی۔ تمہاری ضرورت ہے خانم۔
حیدر خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے صوفے کے سطح پر سر رکھے کہا۔ دوسرے لمحے وہ سیدھا ہوتے فرشتے کی کلائی پکڑے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ ضرورت ہی ہوں خان آپ کی جانتی ہوں میں، فرشتے اس کے سینے سے لپٹتے اس میں سمائے بھیگی سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم صرف میری ضرورت ہو؟ وہ اس کے کان کی لوؤں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے مزید شدت کے ساتھ خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ لگتا تو ہے؟ وہ حیدر خان کی گردن میں باہیں حمائل کیے اس کی ہلکی گھنی بیئرڈ پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ آج مجھے نہیں دھتکارا، خود سے دور نہیں کیا خانم، وہ شکوہ کے نہ لہجے میں بولتے اسے خود کے ساتھ بہت سختی سے لپٹا گیا تھا۔ وہ آج اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کر رہی تھی، بلکہ پہلے والی فرشتے کی طرح اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی، جس کے حقوق عبادت کی طرح نبھاتی تھی۔ پہلے کب دھتکارا، خود سے دور کیا؟ فرشتے نے جواباً بھیگے شکوہ کے نہ لہجے میں پوچھا۔ کبھی نہیں دھتکارا، کبھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں خدا نے کس بات کا اجر دیا تمہاری صورت میں، وہ بھیگے لہجے میں بولتے اس کی تھوڑی کے دل پر جھکے اپنے لب رکھے ہوئے تھا۔ وہ حیدر خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے نیچے کی طرف اپنی کمر بینڈ کر چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر کو سائیڈوں سے جکڑے اس کے اوپر جھکا اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے جامنی کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں میچے حیدر خان کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ ہمیشہ میرے پاس رہنا، مجھ سے دور مت جانا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ حیدر خان اسے کمر کے دونوں اطراف میں سے جکڑے اسے اپنی طرف چٹکے سے لگاتے اسے صوفے پر لٹا گیا تھا۔ وہ اس پر اپنا تمام وزن ڈالتے اس کی شرٹ کے اگلے بٹن کھولتے جھکتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر دانت کاٹ گیا تھا۔ فرشتے، اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ وہ اس کے فراک کو کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں خوبصورت پرفسوں ساز بکھر اٹھا تھا، جس میں کھوتے حیدر خان وقتی طور پر اپنے دکھوں کا مداوع کر رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔